مان لو آخرت کو. تاریخی دلیل ہے یہ. دوسری دلیل کی قسم ہے آفاقی، یونیورسل. اب دیکھیے کائنات کے اندر جو نشانیاں قرآن متوجہ کر رہا ہے آج کے دور میں، دیکھیے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قرآن اور سائنس کا موضوع ہے یہ. سورج کی مجال نہیں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، دعویٰ ہے قرآن کا. یہ اتفاق سے نظام قائم نہیں ہوگا. لا آف کازیشن ایک لا ہے، وہ بھی اس کا نام رکھا لا آف کازیشن. اتفاق سے ہو گیا. اتفاق کے نام لا رکھ دیا لوگوں نے. جو چیز اتفاق سے ہوتی ہے اس کو قانون نہیں بولتے، جو چیز باضابطہ ہوتی ہے اس کو قانون بولتے. ایک چیز ریگولر ہونے کے بعد اس کو قانون بنایا جاتا ہے. جیسے سروس کا قانون ہوتا ہے، سروس رول ریگولر ہوتا ہے، ارریگولر تھوڑا ہی ہوتا. لا آف کازیشن کے تحت تھوڑا ہی بنا لیا گیا. اور آخرت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لا آف کازیشن کے تحت اتفاق سے دھماکہ ہوا، اتفاق سے دنیا وجود میں آ گئی، اتفاق سے سورج کا نظام قائم ہوگا، اتفاق سے چاند کا نظام قائم ہوگا. اتفاق سے مر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات اتفاق سے تم کہہ رہے ہو. صحیح بات یہ نہیں کہ تم کہہ رہے ہو لا لا اقسم بیوم القیامہ، میں تو قسم کہتا ہوں قیامت کی. قرآن جو ہے اب آفاقی دلیل دیتا ہے کہ سورج کو دیکھو کہ چاند سے ملتا نہیں ہے. مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور رات کی مجال نہیں ہے کہ مقررہ وقت سے پہلے دن سے آ جائے، سبقت کرے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کا ایک اسفیئر ہے، ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، اسی کے اندر وہ تیر رہے ہیں. یہ اور اس قسم کے دلائل دے کر کے قرآن متوجہ کرتا ہے کہ جو حقائق بیان کی جانا اس کو قبول کرو. تاریخی اور آفاقی دلائل ہو گئے. تیسری دلیل ہے انفس. انسان کی جان کے اندر خود آخرت کا تصور موجود ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا. وہ کیا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، رات میں تم مر جاتے ہو نیند کی حالت میں. النوم اخت الموت عربی میں محاورہ ہے. نیند بہن ہے موت کی. چھوٹی بہن کو تسلیم کرتے ہو تو بڑی بہن کا انکار کیسے ہوتا؟ روزانہ اللہ تعالیٰ تم کو نیند کی حالت میں مارتا ہے، صبح بیدار کرتا ہے. تو روح کی دو قسمیں ہیں. ایک روح تو وہ ہے جو نیند میں نکالی جاتی ہے، پھر بھی کنیکشن باقی رہتا، جسم کا نظام باقی رہتا، کنیکشن باقی رہتا. جس کو ہم خواب بولتے ہیں، نیند بولتے ہیں. ایک قسم ہے روح کی، اور قرآن میں اس کا نام ہے وفات. اردو میں تو وفات بالکل ڈیتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مر گیا آدمی، باڈی سے روح کا تعلق ختم ہو. قرآن میں دو الفاظ الگ الگ ہیں، وفات الگ ہے، موت الگ ہے. فرمایا کہ نیند کی حالت میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وفات دیتا اللہ تعالیٰ. حالانکہ نیند میں ہیں ہم، تو وفات کیا ہے کہ نیند میں بھی تم ایک قسم کی موت ہم تم پر طاری کرتے ہیں، تم مر جاتے ہو، ایک قسم کی موت ہے وہ. اور جب باڈی سے رشتہ روح کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ حقیقی موت ہوتی ہے. تو روزانہ مار رہا ہے نیند میں، صبح میں دوبارہ زندہ کر رہا ہے، مار رہا ہے دوبارہ زندہ کر رہا ہے. رات میں دیکھو تو دنیا قبرستان میں تبدیل ہو جاتی ہے، مردوں کی طرح پڑے ہوئے لوگ. اور بیدار ہونے کے بعد دیکھو سورج جب روشن ہوتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ انسان زندگی جو ہے پھر تازہ ہو گئی، زندہ ہو گئی. اور قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ سورج قریب آ جائے گا. اقبال کہتے ہیں کہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت ہو گئی، ختم ہو گئی زندگی، کچھ نہیں. یہ موت کیا ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ابھی تو زندگی کی شام ہے یہ، اس کے بعد جو صبح آنے والی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی صبح ہے. یہیں ختم نہیں ہوگا سارا معاملہ. ابھی تو باڈی سے جو ہے تم باڈی اور روح کا رشتہ ختم ہوا ہے، ابھی تو وفات ہوئی ہے. اب اس کے بعد جو حقیقی زندگی شروع ہوگی تو صبح دوام زندگی ہوگی. تو انفس کے اندر بھی دلیل موجود ہے. تم روزانہ مر رہے ہو، زندہ ہو رہے، مر رہے ہو، زندہ ہو رہے. یہ آخرت کی دلیل ہے. تاریخی دلیل، آفاقی دلیل، انفسی دلیل. چوتھی دلیل ہے سائنٹیفک، ریشنل، لاجیکل. یعنی جو سائنٹیفک، سائنس کے، ریشنلزم کے، عقلیت پسندی کے اور منطق کے قائل ہیں، فلسفے کے قائل ہیں، ان کے لیے قرآن دلیل دے رہا ہے اور بہت سے دلائل دے رہا ہے قرآن ان کو. مثال کے طور پر وآیۃ لہم الارض المیتہ، مردہ زمین میں تمہارے لیے نشانی ہے. مردہ زمین سے مراد ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی ہے. احییناہا، اس مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا. واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون،
ہم جو کھا رہے ہو دانے غلے ترکاری ہم نکال رہے ہیں مردہ زمین سے. بارش ہونے کے بعد دیکھیے کیسا سبزہ پیدا ہوتا ہے. لہلاتی کھیتی تبدیل ہو جاتی زمین. جہاں خس و خاشاک اڑے تھے, جہاں جو ہے پتا نہیں تھا, پتی نہیں تھی, وہاں جو ہے پوری زمین سبزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. قرآن توجہ دلا رہا ہے. فانظر, دیکھو مخاطب, الی آثار رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے آثار. کیف یحیی الارض بعد موتہا, کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. ان ذالک لمحیی الموتیٰ, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بارش ہونے کے بعد اس آیت کو پڑھیے اور دیکھیے آنکھوں سے. فانظر, 21ویں پارے میں ہے یہ آیت. دیکھو مخاطب, الی آثار رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کہ کل تک زمین پہ کیا تھا اور آج کیا صورت حال. چمن کی بہار دیکھو, باغوں کی بہار دیکھو, بہتی ہوئی ندیوں کو دیکھو, نالوں کو دیکھو, سبزہ زار کو دیکھو, کھیتوں کو دیکھو. مردہ زمین کو کس طریقے سے حیات تازہ بخشی. ان ذالک لمحیی الموتیٰ, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا. بارش ہوگی آسمان سے قبروں کے اوپر, اور مردے ایسے اٹھیں گے جیسے جھاڑ اٹھتے ہیں, جیسے کھیتی پیدا ہو. یہ ہے سائنٹیفک دلیل. اور سائنٹیفک دلیل میں یہ بات بھی ہے کہ انسان کی باضابطہ زندگی ہے, یہ قرآن کہتا ہے. ہم نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, نطفے سے, اور ہم نے تم کو بچہ بنایا, جوان بنایا, بڑھاپے کی طرف لے کے. اور کتنی عمدہ دلیل ہے, ملاحظہ کیجیے. ایک آیت کے اندر انسانی زندگی کے پورے اسٹیج شروع سے آخر تک بیان کر دیے. ہٹ دھرم اور ضدی معاند کجروں کے سوا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور مادرزاد اندھا بھی اس کا قائل ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی بھی سمجھ اور روشنی اس کے دماغ کے اندر ہے. دیکھیے کتنی عمدہ آیت ہے, جس میں زجر ہے, توبیخ ہے, ڈانٹ ہے, دلیل بھی موجود ہے. انسان کو چھنجوڑا جا رہا ہے, متنبع کیا جا رہا ہے. اور وہ انسان جو ریشنلزم, لاجک, منطق, فلسفی کا دعویٰ کرتا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں سائنٹیفک دلیل ہے. پہلے تو ڈانٹ ہے اس کے اندر, قتل الانسان, مارا جائے انسان, ہلاکی بربادی ہو انسان کے لیے. ما اکفرہ, ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کس چیز نے تجھے منکر بنایا, کس چیز نے تجھے کافر بنایا. من ای شیء خلقہ, اور کیا ہوتا کہ کیسے پیدا ہوا تو. خلقہ من نطفہ, ہم نے پیدا کیا نطفے سے. فقدرہ, تیرا اندازہ کیا, ٹھیک ٹھاک کرا, اور انسان کامل بنایا تجھے, گوشت پوش, ہڈی, جوڑ, بند, سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک. ثم السبیل یسرہ, دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا تیرے لیے. ماں کے پیٹ سے آیا تو نطفے سے لے کے یہاں تک. ثم اماتہ, دنیا میں لانے کے بعد موت دی, یہ بھی اسٹیج سے گزر گیا تو. اس کے بعد کا اسٹیشن کیا ہے, فاخبرہ, خبر میں پہنچایا. فاخبرہ, نطفے کی سے ابتدا کی, خبر میں پہنچایا. اب تو سمجھ رہا ہے کہ یہ فائنل ہے, یہ ڈیسیشن ہے, یعنی فائنل ڈیسٹینیشن ہے, یہ آخری منزل ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اسٹیشن ہے یہ لاسٹ نہیں ہے, لاسٹ بٹ ون ہے. تو لاسٹ اسٹیشن کہہ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں لاسٹ بٹ ون ہے. تو اخبروں, خبر میں پہنچا. ثم اذا شاء انشرہ, جو خدا نطفے سے لے کے خبر تک پہنچانے کے سارے اہتمام کیا, کیا وہ پھر نطفے میں تبدیل کر کے یا دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. الم یکن نطفۃ من منی کی جمنا, سورہ قیامہ کی آخری آیت ہے کہ نطفے کی شکل میں نہیں تھا, کہاں سے کہاں پہنچایا. تو کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ, کیا وہ خدا جو نطفے سے لے کے خبر تک کے سارے اہتمام کیا, کیا دوبارہ انسان کو نہیں پیدا کر سکتا. وہ جو اعتراض کیا تھا کہ مٹی میں راکھ کو اڑاتے ہوئے حضور کے سامنے کیا جمع ایسے ہو جائیں تو دوبارہ زندہ کیے جائیں, تو قرآن نے کیا جواب دیا, قل کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کونوا حجارۃ, تم پتھر بن جاؤ, اگر ممکن ہو تو پتھر میں تبدیل ہو جاؤ. جیسا کہ سائنس اس دور میں دعویٰ کر رہی ہے کہ انسان کو ہم انرجی میں تبدیل کریں گے, تبدیل کر کے جہاں چاہیں بھیج سکیں گے. مثلا اس کو پانی بنا دیں گے, مٹی بنا دیں گے, پتھر بنا دیں گے, یہاں سے کسی چیز سے بھیجیں گے, پھر وہاں جا کے پھر انسان ہو جائے گا. یہ دعویٰ ہے. قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے تو ایسا بھی کر کے دیکھ لو. قل کونوا حجارۃ, تم پتھر بن جاؤ, او حدیدا, یا لوہا بن جاؤ, اگر ممکن ہے تو بن جاؤ, اپنے آپ کو لوہا بنا لو. او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا تمہارے جی میں, تمہارے دل میں پیدائش کا کوئی اور نیا تصور ہے تو ویسے بن جاؤ. فسیقولون من یعیدنا, پھر پوچھو کہ ہم کو اب کون دوبارہ زندہ کرے گا.
قل الذی فطرکم اول مرہ، جواب دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی خدا پیدا کرے گا جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، جو خدا نطفے سے یہاں تک تم کو پہنچایا۔ اگر ممکن ہو تو تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا کسی اور شکل میں اپنے آپ کو تبدیل کر لو اگر ممکن ہو۔ صرف پوچھو کہ من یعیدنا، کون ہمارا اعادہ کرے گا، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہو وہی جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا۔ یہ سائنٹیفک دلائل ہیں قرآن کے، اور بھی بہت سے سائنٹیفک دلائل ہیں۔ اب یہ سائنٹیفک دلیل یہ بھی دیکھیے آپ، انسان کو پیدا کیا، باضابطہ ہستی بنایا، اس کے فائدے کے لیے پوری کائنات پیدا کی، انتظام کیا ہو رہا ہے؟ کرامن کاتبین کو لگا دیا ریکارڈ کرنے کے لیے۔ ٹیپ ریکارڈر کا تصور پہلے سے ہی اسلام میں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان کا سسٹم بھی بیان کر دیا گیا، حدیث میں وضاحت کر دی گئی، قرآن کو حدیث سے سمجھنا پڑتا ہے۔ کرامن کاتبین، بزرگ لکھنے والے، اس سے مراد ہیں فرشتے۔ ایک سیدھی طرف لکھتا ہے اور ایک بائیں طرف والا ہوتا ہے، سیدھے طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا بدی لکھتا ہے۔ برائی کا ذہن میں تصور آتا ہے تو اندر ایک شیطان ہوتا ہے، نیکی کا تصور آتا ہے تو فرشتے کا القاء ہوتا ہے۔ یہ کشمکش میں لگا دیا اللہ تعالیٰ۔ اب وہ دیکھیے کہ ٹیپ ریکارڈر کتنا حساس ہے، سورہ قاف میں بیان کیا، وہ بھی قیامت پر مشتمل ہے 3 رکوعات پر۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ منہ سے نکلتا نہیں، میں ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتہ ہاتھ میں بیٹھا ہوا۔ ما یلفظ، لفظ بولتے ہیں، لفظ کس کو بولتے ہیں؟ جو منہ سے نکلے۔ ما یلفظ من قول، زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں، کوئی بات نکلتی نہیں، الا لدیہ رقیب عتید، ایک نگران کار پاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ نکلے اور نوٹ کر لو۔ یہ سینسیٹیو ٹیپ ریکارڈر ہے، یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہاری حرکتوں سے باخبر۔ یہ سائنٹیفک دلیل ہے نہیں قرآن۔ اب کوئی انکار کر سکتا ہے کہ میری باتوں کو کون پکڑ سکتا؟ تمہاری باتیں ریکارڈڈ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو ذرا اور وسیع انداز میں سوچو کہ زمین میں ہم نے ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا ہے، تمہاری باڈی میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہے۔ وہ کیسے؟ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کھال بات کرے گی، جو حرکتیں ہم نے کی ہے اس کی ہم آج رپورٹ دے رہے ہیں۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان اپنے آپ پر خفا ہوگا کہ ہاتھ کو بولے گا کہ کم بخت، میں کچھ بولا تھا، میرے خلاف کیوں گواہی دیا؟ اس کو کم بخت بولا، اپنے آپ کو بول رہا ہے۔ انسان اپنی زبان پر خفا ہوگا، اپنے اعضاء پر، اپنی کھالوں پر، اس کی کھال، اس کے ہاتھ، یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں گواہی دیں گے، وایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وارجلہم، پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو حرکتیں وہ کر چکے ہیں۔ ایک ٹیپ ریکارڈر تیرے اندر خود موجود ہے۔ سائنس دعوے بھی کر رہی ہے، بعض چیزوں کا ثبوت بھی فراہم کر رہی ہے۔ قرآن ایک آخری دعویٰ کر رہا ہے کہ تیرا ریکارڈر باہر نہیں ہے، خود تیرے اندر موجود ہے۔ تیری کھال میں خود ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تیرے ہاتھ میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، آنکھ میں ریکارڈ ہو رہی ہے، جسم کا ذرہ ذرہ خود تیرے لیے ٹیپ ریکارڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایک سائنٹیفک دلیل، زمین میں خود ایک بہت بڑا ٹیپ ریکارڈر آلریڈی موجود ہے، انتہائی پاورفل، انتہائی سینسیٹیو، اور جس سے زیادہ سینسیٹیو اور پاورفل ٹیپ ریکارڈر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں کھونچا لائے گا، ہلا مارا جائے گا، زلزلہ آئے گا قیامت کے دن۔ واخرجت الارض اثقالہا، بوجھوں کو اندر سے نکال کے پھینک دے گی، سونا، چاندی، دولت، مردے سب کو اگل دے گی۔ وقال الانسان ما لا، انسان کہے گا کیا ہو گیا زمین کو؟ یومئذ تحدث اخبارہا، خبر کی جمع ہے وہ۔ زمین اپنے نیوز بیان کرے گی۔ کیسے بیان کرے گی؟ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، اس کے اندر طاقتور ٹیپ ریکارڈر ہے، انتہائی پاورفل۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی نیوز بیان کرے گی، بٹن دبا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور زمین بتائے گی کہ اس گھر پہ جھگڑا ہوا، یہاں نماز پڑھی گئی، یہاں ناچ ہوا، یہاں گانا ہوا، یہاں اچھی حرکت ہوئی، یہاں بری حرکت ہوئی۔ زمین کے اندر ٹیپ ریکارڈر ہے، انسان کی باڈی میں خود ٹیپ ریکارڈر، انسان خود ٹیپ ریکارڈر ہے۔ کائنات کے اندر بھی جو ہے، جیسا کہ سائنس دعویٰ کر رہی ہے کہ فضا میں آواز کی لہریں ہیں، اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فضا میں بھی کوئی ٹیپ ریکارڈر ہو، بلکہ قرآن تو اس سے بھی اونچا دعویٰ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی حرکتوں کا نوٹس زمین بھی لے رہی ہے، آسمان بھی لے رہا ہے۔ ایک عجیب استدلال ہے قیامت کے بارے میں۔ قیامت کا جو شبہ 9ویں پارے میں نقل کیا گیا، لوگ پوچھنا قیامت کب ہوگی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کب ہوگی قیامت؟
کیا اچھا استدلال ہے قرآن کا دیکھیے. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گی تمہارے پاس. زمین و آسمان میں قیامت بوجھل ہو رہی ہے. کیا مطلب اس کا؟ ثقلت فی السماوات والارض، زمین میں بھی بوجھل ہو رہی ہے، آسمان میں بھی بوجھل ہو رہی ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی زمین تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہی ہے، اتنی بیزار ہو گئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جلدی سے رپورٹ سنائے، اور آسمان تمہاری نوٹس دے رہا ہے تمہاری حرکتوں کی، شرک و کفر کی، بغاوت کی. بوجھل ہو رہا ہے کہ گر پڑے تمہارے اوپر، قیامت واقع ہو جائے. یہ قرآن کا استدلال ہے. زمین بھی رپورٹ دے گی، آسمان بھی رپورٹ دے گی. اور علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ انسانی حرکتوں کو زمین ریکارڈ کر رہی ہے گویا کہ حاملہ عورت کی مانند، کہ اب وضع حمل ہو تب وضع حمل ہو، اب ڈیلیوری ہو تب تک ہو. زمین و آسمان جو ہے پورا ریکارڈ بیان کر دیں. یہ سائنٹیفک دلیل ہے قیامت کے وقوع اور ثبوت کے لیے. اور کم سے کم سائنس پڑھنے والوں کو آخرت کا زیادہ جو ہے یقین کرنا چاہیے، کیونکہ دھکیل رہی ہے وہ ان کو ان حقائق کی طرف جو قرآن بیان کر رہا ہے. یہی قرآن نے کہا تھا نا، یہ ٹیپ ریکارڈر، یہ ٹیلی ویژن، یہ ریڈیو اور یہ تمام جو سائنسی ایجادات، اکتشافات اور فلاں فلاں، یہ نشانیاں ہم دکھائیں گے یہاں تک کہ حق واضح ہو. پہلے لوگوں نے آخرت کا انکار کیا ایک زمانے میں، اب منکرین کم ہیں اب پہلے زمانے کے مقابلے میں. پہلے کہا گیا کہ آخرت نہیں ہوگی، وی ڈو ناٹ بلیو ان دی لائف ہیئر آفٹر، لائف ہیئر آفٹر پہ ہم یقین نہیں کرتے. اب کہا جا رہا ہے کہ اٹ از پاسبل، امکان ہے، پاسبلٹی ہے. پہلے تو انکار کیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا. پاسبلٹی آف لائف ہیئر آفٹر کے اوپر تقریریں ہو رہی ہے، میں اور مے ناٹ بھی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آخری دور آئے گا سرٹنٹی آف لائف ہیئر آفٹر، آخرت کا یقین. یہ نہیں مانے گا اس کو آؤٹ ڈیٹڈ کہا جائے گا. اب ماننے والے کو آؤٹ ڈیٹڈ کہا جا رہا ہے، لیکن کل جب حقائق اور واضح ہوں گے اور دماغ درست ہوگا تو کہا جائے گا کہ جو نہیں مانے گا وہ آکڑ، جو مانے گا وہ جو ہے اپنے زمانے کا ایجوکیٹڈ، کلچر، سویلائز وغیرہ. تو دلائل فراہم کر رہا قرآن اپنے وعدے اور دعوے کے مطابق. تاریخی دلائل، آفاقی دلائل، انفس کے دلائل، سائنسی دلائل. اور ایک دلیل کی قسم ہے اخلاقی. اخلاقی اعتبار سے بھی آخرت کو ثابت کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ یہاں اچھاؤں کو ان کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں مل رہا، خدمت کرنے والوں کو خدمت کا پورا بدلہ نہیں مل رہا، برائی کرنے والوں کو، ظالموں کو ان کے کیفر کردار کو نہیں پہنچایا جا رہا. اور عقل کا تقاضا ہے، اعمال کا، اخلاق کا تقاضا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن ہوگا، کہ وہ قیامت ہونے والی ہونا چاہیے. دیکھیے کہ یہاں ایک آدمی بام گراتا ہے، کروڑوں آدمیوں کو تباہ کر دیتا. آپ اس کو پکڑ کے زیادہ سے زیادہ شوٹ کر دیتے ہیں، لیکن کروڑوں انسانوں کا بدل تو نہیں ہوا. تو اس کی یہ حرکت تقاضا کر رہی ہے کہ ایسی جہنم میں اس کو ڈالا جائے کہ جتنوں سے بام گرایا ہے اس کی پوری سزا اس کو وہی مل سکتی. جزا حکم جزا موفورا، جہنم کے اندر تم کو پورا پورا بدلہ دیا. اور اسی طریقے سے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے جو ہے ریل ایجاد کی، ہوائی جہاز ایجاد کیا اور کروڑوں کو فائدہ پہنچایا، اس کا کوئی بدلہ اس کو ملنا چاہیے. اگر واقعی اس نے حقائق کو قبول کیا، توحید، رسالت، آخرت کی، یقیناً اس کو بدلہ ملے. ایک آدمی نیکیاں کر کے چلے جاتا یہاں سے اور لوگ اس کو بدنام کرتے، ستاتے، تکلیف پہنچاتے، قتل بھی کر دیتے، جیسے انبیاء علیہ السلام کو کیا گیا. تو لوگوں کی اس حرکت کا تقاضا ہے کہ ان کو بدلہ ملے، سزا ملے، جزا ملے. اس لیے بدلے کا یوم الدین کہا گیا، جزا و سزا کے بدلے قتل. تو اخلاق اور اعمال کا بھی تقاضا آخرت ہونا چاہیے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی وکیل ہے اور جھوٹی وکالت کر رہا ہے، جان رہا ہے کہ قاتل ہے، مجرم ہے، پھر بھی بیچارہ عدالت میں لے آتا ہے. اس کا کچھ بدلہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خان تم ہاؤلائی جاگل تم انہوں فی الحیات دنیا، آج اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تم. امن یکون علیہم وکیلا، کل قیامت کے دن اس کا وکیل کون ہوگا؟ آج تو کوئی وکیل بن کے وکیل اس کو بولتا ہے کہ کسی کی حمایت میں آئے،
تم کو آج ایڈوکیٹ کر رہا ہے، کل یہ وکیلوں کا وکیل کون بنے گا؟ خود ان کو کون بچائے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا۔ تو وہاں جو ہے ہونا چاہیے نا عدالت، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہونی چاہیے، اور ایسی عدالت ہو کہ کوئی ذرہ عمل کا رہ نہ جائے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمیں ٹھیک ٹھیک ترازو قائم کریں گے، انصاف کا ترازو ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کا ترازو، یوم القیامہ، قیامت۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نفساً شیئا، ذرا برابر۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اس کو بھی ہم ترازو میں تولیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کتاب کے لیے ہم کافی ہیں۔ کوئی حرکت جو رائی کے دانے کے برابر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، یرہو، اس کو دیکھے گا، مثقال ذرۃ شرًا یرہو، شر بھی رائی کے دانے کے برابر کرے گا، ذرہ برابر کرے گا، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور مشاہدے کی بنیاد پر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، انسان دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اب بیبی ٹیوب کے تو قائل ہو گئے ہیں، یہاں تک تو نوبت آ گئی ہے کہ ہم بھی جو ہے کچھ پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں بھی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک کام کرتے ہیں، اور قدرت ان کو ایک فتنے میں، آزمائش میں ڈالی گئی۔ ان کو تو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو چھوٹی بات بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ یہ ہے کہ مرنے والے کو 5 منٹ کے لیے روک لو، بولو کہ اللہ میاں آئیں گے ضرور، رہے 5 منٹ صبر کرو، کچھ سائن کرنا ہے امپورٹنٹ پیپر سے، کچھ دستخط کرنا ہے، کچھ بولنا ہے، کچھ وصیت کرنا ہے، بنانا تو دور کی بات ہے۔ ہم تم حینئذ تنظرون، دیکھ رہے ہو مرنے والے کو، ہم تمہارے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح ڈالتا کون ہے، کھینچتا کون ہے، یہ سائنس نہیں بتا سکتی، اور مغالطے میں پڑے ہوئے کہ ہم پیدا کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی اور چیز کی طرح نہیں بلکہ نطفے سے پیدا کیا، خود اس کی باڈی میں کروڑوں نشانیاں موجود ہے، انسان جو ہے کیسے خدا کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیفا تکفرون باللہ، لوگوں تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ تو کنتم امواتا، مردوں کے جیسے تھے، تم پیدا ہونے سے پہلے بھی ایک دور گزر گیا تمہارا، تم تھے نہیں کچھ بھی حالانکہ، فاحیاکم، تم کو وجود میں لایا، ثم یمیتکم، زندہ رکھ کے مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے گا۔ خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، وہاں سے کہاں تک پہنچایا تجھے؟ انہ علی رجعہ لقادر، دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اور آگے بڑھیے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ بڑی خاص بات ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، قیامت کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی، اور قیامت کی گواہی کے لیے خود قیامت کافی ہے، اور نفس لوامہ کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ آگے نہیں بڑھنا، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ انسان کے اندر ایک نفس ہے، اس کو نفس لوامہ بولتے ہیں، اس کو گواہی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی۔ چارت ہے یہ دونوں آیتوں کے اندر کہ میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ ہے کیا چیز؟ اس کی قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھا رہے ہیں، اور قیامت کے وقوع یا ثبوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ انسان کے اندر ایک چیز ہے نفس، اندرون، ضمیر، باطن، اس کی خواہش۔ انسان کے اندر ایک جان ہے، اس کا ایک اندرون ہے، اس کی ایک فطرت ہے، انسان کے اندر ایک روح ہے، مختلف چیزیں انسان کے اندر۔ تو انسان کا جو دل ہے یا اس کا جو نفس ہے، اس کو 3 اقسام میں منقسم کیا گیا۔ قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہیں، نفس کی 3 قسمیں۔ ایک نفس ہوتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، اندر سے ملامت ہوتی ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کیوں کیا، یا یہ کام کوئی اچھے طریقے سے کیوں نہیں کیا۔
اور زیادہ محنت کیوں نہیں کی، یہ حرکت مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اندر سے ملامت ہوتی ہے. یہ جو اندر سے ملامت ہو رہی ہے اس کا نام ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. دوسری قسم ہے نفس امارہ، 13ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، ان نفس لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف جوش مارتا ہے. وہ اندر سے جو جوش مارتا ہے نفس